بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے دیکھیے وہ مثال الذی استدل بالعلامہ ابن فروق رحمۃ اللہ، وہ مثال جس کے ذریعے سے علامہ ابن فروق نے استدلال کیا تھا ما افتى به المتاخرین حنفیہ تھے کہ جو متاخرین حنفیہ نے جو فتوے دیے من جواز القضاء الغائب، قضاء الغائب کے جائز ہونے کے اوپر اصل میں قول ائمہ ثلاثہ کے اقوال کو لیتے ہوئے تبدل القاضی اس مسئلے کی وجہ سے جو قاضی کی ظاہر ہو. آپ کو معلوم ہے کہ قضاء الغائب ایک آدمی عدالت میں پیش نہیں ہوا تو اس خلاف فیصلہ کرنا جو ہے وہ حنفیہ کے اندر جو ہے نا، جب تک کوئی بندہ پیش نہ ہو تب تک فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کے نہیں پیش ہو رہا، تو کیا کریں، اس کے خلاف فیصلہ نہ کریں تو فیصلہ کیا جا سکتا ہے. قال ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ ناقل عن جامع الفصولین، ابن عابدین رحمہ تعالیٰ جامع الفصولین سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقی مثل حاضہ ان جگہوں پہ ای فی مواضع الحرج فی احساء الغائب، احساء الغائب کہ جناب علی حرج کے موقع پر غائب کو حاضر کرنا جو ہے لم یشجع لو برہنہ علی الغائب، کہ کسی آدمی نے غائب کے خلاف گواہی قائم کر دی، غلب علی ظن القاضی، اور قاضی کا غالب گمان لیا کہ انہ حق لا تصویر، کہ یہ بات حق ہے اور اس میں کوئی دھوکہ بازی نہیں ہے، ولا حیلۃ فیہ سبیلا فینبغی ان یحکم علیہ وله، کہ قاضی کے کر سکتا ہے غائب کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے اور اس بندے کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے. قضا مفتی، اسے مفتی کے لیے ان یفتی بجواز دفن الحرج والضرورات، حرج اور ضرورات جو ہے نا کی وجہ سے جو ہے وہ کر سکتا ہے دفن الحرج والضرورات، اور سیانت الحقوق عن الضیاع، ایسے ہی لوگوں کو حقوق بچانے کے اس سے جو ہے بچانے کی خاطر ہے. انہ مجتہد فی، اچھا یہ مسئلہ کیا ہے، مجتہد فی مسئلہ، اچھا مجتہد کا مطلب ہے اس میں اختلافی مسئلہ ہے. ذهب الى الائمہ الثلاثہ، اس پہ امام ثلاثہ پر گئے ہیں. فی روایت اصحابنا، ہمارے اصحاب سے اس میں دو روایتیں ہیں بھائی. وَيَنْبَغِي أَنْ يُنَصَّبَ عَلَى الْغَائِبِ وَكِيلٌ، مناسب یہ ہے کہ غائب کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا جائے. یعرف أنه یراعی جانب الغائب، کہ جو کیا کرے گا، غائب آدمی کی رعایت کرے گا جانب، ولا یفرط فی حق، تفریط نہیں کرے گا اس حق میں. وقرر فی نور العین، اور اسی کو انہوں نے کیا اسی پہ انہوں نے اس کو ثابت کرنے کی اس کے نور عین کی. کل تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ یؤید وہ ما یاتی کریوں من المسخر، کہتے ہیں یہی بات مسخر کے بیان میں بھی جو تھی وہ آئے گی. تو مسخر کیا ہوتا ہے کہ غائب کی طرف سے وکیل مقرر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وقل وہ یؤید ما یاتی کریوں فی المسخر ہے، قضا ما فی الفتح من باب المفقود، ایسے مفقود کے باب میں لا یجوز القضاء الغائب، قضاء الغائب جائز نہیں ہے، الا اذا رأى القاضی مصلحۃ فی الحکم له علیہ، کہ قاضی اگر کوئی مصلحت دیکھتا ہے اس کے حق میں یا اس کے خلاف سے حاکم قضم کرتا ہے فإنه ينفذ نافذ لأنه مجتہد، اس لیے مجتہد فی مسئلہ. تو یاد رکھیں قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے مجتہد فی میں وہ نافذ ہو جایا کرتا ہے مجتہد فی مسئلے کے اندر. مجتہد مجتہد فی مسئلے کے اندر قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے. قلت ظاہر لو کان القاضی حنفیًا، قاضی اگر حنفی تھا، ولو فی زمانہ، جیسے کہ ہمارے زمانے ولا ینافی ما مرہ، جو کہ پچھلے گزشتہ منافی نہیں ہے، لأن تجویز حاصل لمسئلہ ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ تھا لأن تجویز حاصل لمسئلہ ضرورت، مسئلہ کی وجہ سے ایسا کیا گیا قضاء الغائب کا. ولہذا لو اختار القاضی مذہب الجمہور فی القضاء الغائب، ایسے کہ جمہور کا مذہب اختیار کرتے قضاء الغائب میں، فلا یجب علیہ ان یلتزم مذہب جمیع القضایا،
تو لازم نہیں ہے کہ وہ تمام قضایا کے اندر کیا کرے. مثلا ایک مسئلے کے اندر قاضی کیا کر لیتا ہے، اگر وہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب کو لے لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قاضی کیا کرے گا باقی جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں پہ کیا کرے گا ان کے مذہب کو فالو کرے. یہ ضروری نہیں ہے، باقی وہ حنفی مذہب کے مطابق ہی کر سکتا ہے. چلو قضا بالشفعۃ بالجار مثلا، قضا بالشفعہ یہ پڑھا تھا نا شفعہ والا پڑوسی کے لیے شفعہ کا یہ. المدعا علیہ غائب، مدعا علیہ کیا تھا؟ غائب تھا مثال کے طور پر. فلا یعد بذلک تلفیق الممنوع، تو یہ تلفیق ممنوع نہیں ہوگا. لأنہ مسئلۃ القضاء الغائب، اس لیے کہ دو علیحدہ مسئلے ہیں، ایک ہی نہیں ہے. ایک قضاء الغائب کا مسئلہ ہے اور دوسرا کیا ہے مسئلۃ الشفعۃ للجار، اور شفعہ للجار کا مسئلہ ہے. اچھا مثلا مستقل لان بالبابین ولا يلزم انه ان اخذ بقول الشافعي تعالی کہ اگر اسی لازم ہے کہ امام شافعی کو لے لے فی باب اللہ یاخذ بمذهب فی باب آخر، سے ٹھیک ہے نا، اور دوسرے باب کے اندر وہ حنفیہ کا مذہب نہیں لے سکتا، یہ نہیں آتا. وَيُؤَيِّدُ مَا فِي جَاءَ فِي الْهِنْدِيَّةِ عَنِ الذَّخِيرَةِ وَنَظِيرُ هَذَا مَا قُلْنَا فِي مَنْ قَضَى بِشَاةِ الْفُصَّاقِ الرَّغَائِبِ، کہ اگر ایک آدمی یہ کر لیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے کہ اگر ایک فساق کی گواہی کے اوپر قضاء الغائب کر لیتا ہے قاضی جو ہے فساق. آپ کو معلوم ہے کہ حنفیہ کے نزدیک کیا ہے فاسق کی گواہی بھی کیا ہوتی ہے، قاضی قبول کر لیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا. باقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں فاسق کیا نہیں ہے، گواہی کا اہل ہی نہیں ہے. حناف کہتے ہیں کہ اگر قاضی فیصلہ کر دے گا فاسق گواہی کے اوپر بھی تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا. ویسے ہی اگر بشارت فسائل غائب اور بشارت رجل میں آتے ہیں نکاح الغائب، یا اگر کیا کر دیتا ہے کہ ایک آدمی اور دو عورتوں کی جو ہے نا اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر نکاح کے اوپر فیصلہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارے نزدیک کیا ہو سکتا ہے ایک مرد اور دو عورتیں نکاح میں گواہ بن سکتی ہیں. امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا یاد رکھیے گا کہ نکاح کے اندر عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. نکاح کے باب میں عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں امام شافعی کے نزدیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی کے ذریعے سے نکاح کو ثابت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، بے نکاح الغائب ٹھیک ہے نا، بے نکاح الغائب ان کانا میں اچھا یہ ان کانا میں جو قضاء الغائب یقول، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ ان کانا میں جو قضاء الغائب کہ اگرچہ وہ آدمی جو قضاء الغائب کو جائز کرتے ہیں شافعی جو ہے نا یقول، وہ کہتے ہیں کیا لیسا للنسوان شهادۃ فی باب النکاح، عورتوں کے لیے کیا نہیں ہے اور باب نکاح کے اندر عورتوں کی گواہی قابل قبول ہے ہی نہیں. ولیسا للفاسق شهادۃ اصلا، اور فاسق کے لیے کیا شہادت اصلا ہے ہی نہیں. ولیکن کل واحد من الفصلین متعلق ہے کہ ہر چیز کے متعلق فصل کے ساتھ تعلق ہے. ينفذ القضاء من القاضی بجارحیما، تو قاضی کا فیصلہ ان دونوں معاملے کے اندر جو ہے وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. یہ فتاوی ہندیہ نے ذکر کیا. لہٰذا بخلاف من اخذ مذهب الشافعی کے عدم انتقاض الوضوء. اچھا جی، تو پھر اب یہی اشکال ہوگا کہ جناب پھر وہ خون کے مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں تلفیق کرنے سے کہتے ہیں لہٰذا بخلاف ہے، یہ بخلاف اس کے من اخذ مذہب الشافعی جو شافعی کا مذہب لیتا ہے فی عدم انتقاض الوضوء بالدم، میں کہ اگر خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، وہ مذہب حنفیت ہے بعدم ہی مس المرأة، اور حنفیہ کا مذہب لے لیتا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. سے من باب واحد، یہ اصل میں ایک ہی باب سے ہے. فلا یعد متوزیا علی کلا المذہبین، تو اس کو متوزی نہیں شمار کیا جائے گا دونوں مذہبوں کے اوپر. وہذا مجال شیخ خان طلع عادل اقوال میں تلفیق ہے. ٹھیک ہے نا، حضرت نے کیا کیا اس کو سب سے بہترین یعنی عدل والا جو قول ہے، جو مناسب قول ہے اس میں سے ایسا قولم اچھا ایسا قولم ترجمہ جو وہ ہے اس کی کیا عبارت کیا ہے، ان عادل الاقوال بین عادل الاقوال عندنا، ٹھیک ہے نا، کہ سب سے جو متدل قول ہے اس اقوال میں اللہ یباح تلفیق کو فی عمل واحد الذی وفار بالجماع، کہ اس کو مباح تلفیق کو مباح قرار نہ دیا جائے ایک ہی مسئلے کے اندر الذی وفار بالجماع جو اجماع کے مخالف ہو. ایک ہی باب میں اجماع کے مخالف نہیں. اما اذا کان عملین مختلفین، اگر دو مختلف عمل ہیں فیباح تلفیق کو ولو لازم منه فرق من الاجماع فی الظاہر، تو کہتے ہیں کہ فیباح اگر دو مختلف عمل ہیں تو پھر تلفیق جائز ہے اگرچہ آپ کو لگ رہا ہے ظاہری طور پہ ولو لازم منه فرق من الاجماع، اگر اجماع ٹوٹ جائے گا لیکن وہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. ومن توضع خلاف الترتیب، مثال کے طور پہ ایک آدمی کرتا ہے خلاف ترتیب وضو کرتا ہے،
لم یسع وضو عند الشافعیہ، کہ شافعی کے نزدیک وضو نہیں ہوگا. تو ان مسح اقل من ربع الراس في ذلك الوضوء، لیکن لم یسع وضو عند الحنفیہ، اگر چوتھائی ساتھ سے کم مسح کرے گا تو حنفیہ کے نزدیک وضو نہیں ہوگا. فإن توضأ خلاف الترتیب، اگر خلاف ترتیب کرے گا مسح اقل من ربع الراس سے لم یسع وضو عند احد، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کسی کے نزدیک بھی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، حضرت تلفیق فارق للجماع، تو یہ کیا ہے؟ یہ تلفیق ہے جو فارق للجماع ہے. عمر مساکل میں روبے راست الوضو مسئلہ خلف الامام ہے. اچھا، اب ایک آدمی نے چوتھائی حصہ سے کم پہ مسح کیا اور اس نے کیا سو مسئلہ خلف الامام ہے ولم یقرأ الفاتحہ، اور اس سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. شافعی کے نزدیک کیا ہے؟ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی جو ہے وہ کیا آ جائے گا؟ یعنی فرض آ جائے گا. فإنه كان يلزم منه خلف الجماع في الظاہر، اگر سے کیا ہے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ حنفیہ کے نزدیک اس لیے کہ اس کا وضو نہیں ہوا تھا، اور شافعی کے نزدیک اس لیے نہیں ہوگی کہ اس نے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے. آئی سو تو زیادہ مذہب شافعی کے تو مذہب شافعی کے نزدیک کیا اصل مذہب حنفی تھے، لیکن بما ان الوضوء عمل، لیکن وضو ایک عمل ہے، والصلاۃ عمل آخر، صلاۃ دوسرا عمل ہے. فإن هذا ليس من تلفیق الممنوع، تو کیا نہیں ہے؟ تلفیق ممنوع میں سے نہیں ہے. یہ مقبل ناجزہ جو ہے نا اس میں اس کو ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھو ایک کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ وضو کے ساتھ ہے. ایک کا تعلق کیا ہے اس میں سے؟ اس میں سے آ گیا قضاء بالغائب، لیکن قاضی ایک معاملے میں قضاء بالغائب کر سکتا ہے، دوسرے میں ٹھیک ہے. قاضی کا اجتہاد ہے کسی مسئلے کے اندر وہ کر لیتا ہے. قضاء علی الغائب کا قائل کسی میں نہیں ہے، تو اس میں جو ہے یہ کہلاتا ہے مستحق ہے. یہ اس میں سے ہوا ہے. ایک منٹ ذرا ٹھہریے گا، ایک منٹ. اچھا جی، تو اب آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ دو مختلف بابوں سے اگر ہوگا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جاتا ہے؟ اگرچہ دیکھیں نماز ادھر بھی نہیں ہو رہی ہے، نماز ادھر بھی نہیں ہو رہی، لیکن کیا تھا اس میں سے ہم کیا وہ کر رہے ہوں گے؟ ہم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نماز نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی یہ جیسے دو علیحدہ باب تھے، ایک کا تعلق وضو کے ساتھ تھا، ایک کا تعلق اس میں سے تھا. پھر آگے آ گیا جی ایسے ہی وکذالک. اچھا جی، وکذالک اختر امام ثانوی رحمۃ اللہ مذہب حنفی کی ثبوت المصاہرہ، حرمت مصاہرہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حرمت مصاہرہ احناف کے نزدیک جو ہے نا اس کی کیا صورتحال ہے. فی جواز فسخ نکاح بجماع المسلمین، اور ایسے ہی مالکیہ کے نزدیک جو ہے وہ اس میں سے فسخ نکاح مسلمانوں کی جماعت جو ہے، میں نے اس دن بھی بات کی تھی کہ یہ خلا کے اوپر جو ہے کہ فسخ نکاح جو ہے کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا. اس میں سے لأنہما قضیتان مختلفتان، دو مختلف قضیے ہیں. فلا یلزم من تلفیق الممنوع، تلفیق الممنوع نہیں آتی. واللہ سبحانہ علم اتم و احکم، ویسے تلفیق ممنوع نہیں آتی ہے. اس کو تلفیق ممنوع نہیں کہا جائے گا. اچھا جی، قرار مجمع الفقہ اسلامی دولی کی دورت ثامنہ نصح ما یلی، کہ یہ جو ہے نا مجمع الفقہ الاسلامی کی جو ہے نا اس میں سے بھی یہ چیز میں سے کیا انہوں نے اس بات کو ذکر کیا. تو کیا ذکر کیا ہے اس کے جو نصح ما یلی، جو اس کی جو ہے حقیقت التلفیق فی تقلید المذاہب، تلفیق کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے کہ ان یاتی المقلد فی مسئلۃ واحدۃ ذات فرعین. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ مقلد کرتے ایک مسئلے کے اندر واحدہ ذات فرعین مترابطین فاکثر، جس کی دو یا زیادہ بہم ربط رکھنے والی فروعات ہوں، جس کی دو یا زیادہ بہم رکھنے، ٹھیک ہے نا. اکثر بکیفیت، کسی ایسی کیفیت کو اختیار کرے لا یقول ممن قلدہم فی تلک المسألۃ، کہ کسی ایسی کیفیت کو اپنا لے کہ کسی بھی مجتہد نے جن کی یہ پیروی کرنے والا ہے اس مسئلے کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ کی ہو. اس طرح یکون تلفیق ممنوع فی الاحوال التالیہ، تلفیق ممنوع ہوگی ان احوال کے اندر.
نمبر اس میں الف کیا آ گیا، اذا ادى الى الاخذ بالرخص لمجرد الهوى، ایک آدمی کیا کرتا ہے رخصت کو لیتا ہے صرف اور صرف خواہشات نفسانی کے لیے، او الاخلال باحد الضوابط المبنیہ مثل الاخذ بالرخص، یا وہ کیا کرتا ہے الاخلال خلاف ورزی کرتا ہے باحد الضوابط المبینہ، واضح کیا ہیں ضوابط کی، فی مثل الاخذ لینے کے اندر برخص رخصت کے نشے، با کیا آ گیا اذا ادى الى نقض حکم القضاء، قضاء کے حکم کو توڑنے کے لیے اگر اختیار کرتا ہے، جیم اذا ادى الى نقض ما عمل به تقریبا فی واقع واحدہ، ٹھیک ہے نا، اب ایک اذا ادى الى نقض ما عمل به تقریبا فی واقع واحدہ، جب ایک عمل کر چکا ہو پھر اسے توڑنا چاہتا ہے، پھر کیا کرتا ہے کسی اور کو لیتا ہے، تب جائز نہیں۔ اذا ادى الى مخالفت الاجماع کیا آ گیا اذا ادى الى حالت مرکبہ لا يقر احد المجتہدین، کہ ایسی حالت مرکبہ آ جائے جس میں سے جو ہے وہ کوئی بھی مجتہد اس کا قائل نہ ہو۔ تو گویا تلفیق کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ جناب عالی ایک باب سے، ایک باب کی جو چیزیں ہیں اس کے وہ تلفیق کیا ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی چیز اختیار کرنا، ایک ایسا ایک نیا وہ بن جائے مسئلہ کہ جس کو کوئی بھی قائل نہ ہو تو اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے کیا کر سکتے ہیں کہ تلفیق وغیرہ کی صورت میں سے وہ جائز ہوگا، تو ایسے کوئی مسئلہ آپ اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ خلاصہ تھا، اس کو بار بار دیکھیں گے چیزوں کے اندر سے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ چیزیں ذرا سمجھ آ جائیں گی کہ جناب کیا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں سے۔ اچھا اب آتے ہیں جی الحالۃ الثانیہ، دوسری حالت کیا آگئی الافتاء مثلا جو رجحان دلیلی ہی، ٹھیک ہے نا، پہلا جو تھا نا الحالۃ الاولیٰ جو تھا، الحالۃ الاولیٰ یاد ہے، اچھا جی الافتاء بمذہب آخر لضرورت او حاجت عامہ، حاجت عامہ کی وجہ سے فتویٰ دینا، ضرورت یا حاجت عامہ کی وجہ سے تھا۔ اب ہے کہ جناب علی آپ دوسرے کال کسی اور امام کے مذہب کو اختیار کرتے ہو ایک مسئلے کے اندر رجحان دلیل ہی، دلیل کی قوت کی بنیاد کے اوپر، کہتے ہیں کہ جناب الحالۃ الثانیہ، حالت ثانیہ کیا آ گئی التی یجوز فیها العمل والافتاء، جس میں عمل کرنا یا فتویٰ دینا جائز ہوتا ہے، بمذہب الغیر ان یکون المفتی متبحرا فی المذہب، کہ وہ متبحر ہے مذہب کے اندر، عارفا بالدلائل، دلائل کو جاننے والا ہے، لہو نظر معمیق فی القرآن والسنہ، گہری نظر رکھتا ہے قرآن و سنت کے اندر، وان لم یبلغ درجۃ الاجتہاد، اگرچہ وہ اجتہاد درجے کو نہ بھی پہنچا، لیکن یطلع علی حدیث صحیح واضح دلالت ہے، لیکن وہ مطلع ہو صحیح حدیث کے اوپر جو واضح دلالت ہو، ولا یجد له معارضا الا قول امامہ، اور وہ بندہ نہ پائے، ایسا جو مفتی ہے نہ پائے مگر اپنے امام کے قول کو کہ وہ معارض ہے اس حدیث کے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اپنے اس میں سے کہتے ہیں فہی نظر یسوغ له الاخذ بقول مجتہد عمل مجتہد دن عامل بذالک الحدیث، تو اس صورت میں مفتی کیا کر سکتا ہے، اس امام کے قول کو لے سکتا ہے جو اس حدیث کے مطابق چلا ہے، کما فصلنا فی مسئلہ تقلید و تمذہب، جیسا کہ ہم تمذہب اور تقلید کے بیان میں بیان کر چکے ہیں۔ وہاں سے الذی ذکرنا موافق لما حکى علامہ ابن ابی تعالیٰ فی شرح الرسول، کہتے ہیں یہ بھی بات ہے جو اس موافق ہے جو اس کو ذکر کیا علامہ ابن عابدین نے شرح الرسول میں انشر الاشباح للبیری، اشباح کی شرح جو ہے نا بیری نے جو لکھی ہے تعالیٰ انشر الہدایت، اس شرح ہدایت سے، ٹھیک ہے نا، لابن شان الکبیر، ٹھیک ہے نا، ابن شان کبیر سے، اذا صح الحدیث وکان علی خلاف المذہب، کہ اگر کیا ہو حدیث صحیح ہو اور وہ کیا ہو وہ حدیث وکان علی مذہب، اذا صح الحدیث، ٹھیک ہے نا، ہاں جب حدیث صحیح ہے وکان علی خلاف المذہب، اور وہ کیا تھی خلاف مذہب تھی، عمل بالحدیث، تو حدیث پہ عمل کیا جائے گا، ویکون ذالک مذہب، اور یہی اس کا مذہب ہوگا، ولا یخرج مقلدہ عن کونہ حنفیا، حنفی ہونے سے کوئی بندہ نہیں نکلے گا بالعمل به، فقط صح نبی انه قال اذا صح الحدیث فهو مذہبی، امام صاحب نے یہی بات کی تھی نا کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہوگا، تو اگر کسی ایک مسئلے کے اندر اگر دلیل کی قوت کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی بندہ کسی قول کو لیتا ہے تو اس بندہ کو حنفی ہونے سے باہر نہیں نکلے گا۔ وقت حق العلامہ تو ابن عبد البر عن ابی حنیفہ من الائمۃ وغیر من الائمۃ، ونقل ایضا الامام شارانی عن الائمۃ الاربعہ، اس کو ذکر کیا ہے ابن عبد البر نے امام صاحب سے، اس کے علاوہ بھی اور امام شارانی نے ائمہ اربعہ سے، قلت ولا يخفى ان ذلك لمن كان اهلا للنظر في النصوص سے، جناب علی ہر بندہ تو کام نہیں کر سکتا نا کہ وہ کہے کہ جناب علی اس میں سے وہ آ گئی، وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو کیا ہو جو اہلا للنظر فی النصوص ہے،
جو نصوص کے اندر گہری نظر رکھتا ہو، معرفت محکم منسوخ ہے، کس کون سی چیز محکم ہے کون سی چیز منسوخ ہو تو جانتا ہوں۔ فَإِذَا نَظَرَ أَهْلُ النَّظْرِ فِي الدَّلِيلِ وَعَمِلُوا بِهِ، جب اہل نظر جو ہے نا دیکھتے ہیں دلیل کے اندر عمل بھی اس پر عمل کرتے ہیں، صح نسبت المذہب بقوم صاحب بزنس صاحب المذہب، تو اب اس کی نسبت کرنا مذہب کی طرف درست ہوگا، اس لیے کہ یہ صاحب مذہب کی اجازت سے کیا گیا۔ اس لا شک انہ لو علم بذوف دلیل راجع عنہ، اس لیے کہ اگر امام صاحب خود بھی موجود ہوتے اور ان کو اپنی دلیل کی ذوف کو پتہ چل جاتا تو اسے رجوع کر لیتے، متبع دلیل اقوا تو اقوا دلیل کی اتباع کرتے۔ ومن الغریب ما اتبع العلامہ ابن تعالیٰ من قولہ، کہتے ہیں دیکھنا ومن الغریب ایک عجیب بات ذکر کیا، ما اتبعہ علامہ ابن عابدین تعالیٰ من قولہ، کہتے ہیں جو بعد میں ذکر کیا علامہ ابن عابدین نے من قولہ، ان کے اس قول سے، وہ کہ وقول ایضا ينبغي تقیید ذلك بما اذا وافق قولا فی المذہب، یہ تھوڑی سی بات جو ہے نا علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے نا اس کے اوپر حضرت ذرا ایک وہ کریں گے۔ یہ اصل میں شرح الرسول مفتی میں آتا ہے کہ جناب علی آپ کیا کر رہے ہو، یہ یاد رکھنا کہ آپ اس کے اوپر عمل کرو گے جو ہے نا ایسے مسئلے کے اوپر کسی دوسرے امام کا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے حنفیہ میں سے کسی نہ کسی قول کے موافق ضرور ہونا چاہیے، وہ بات جو ہے حنفیہ کے کسی نہ کسی قول کی جو ہے نا امام یوسف، امام محمد یا امام جو تھے امام حنیفہ یا کسی اور کے جو ہے نا ان کے قول کے کسی نہ کسی کے موافق وہ بات ضرور آتی ہو، تو کہتے ہیں کہ جناب تب آپ دوسرے کے کسی امام کے مذہب کے اوپر آپ چل سکتے ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں یہ بات بڑی عجیب سی ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، اب اس کو دیکھیے گا ذرا کیسے وہ بیان کیسے کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں وقول امام علامہ ابن عابدین کہتے ہیں کہ ینبغی تقیید ذلک بما اذا وافق قولا فی المذہب، کسی نہ کسی قول کے موافق آ جائے، اسلام یا زنو فی الاجتہاد فی مخرج من المذہب بالکلیت، اس لیے کہ فقہا نے اجازت نہیں دی ہے ایسے اجتہاد کی کہ جس کے ذریعے سے آپ بالکلیہ مذہب سے نکل جاؤ، میں متفق علیہ ائمتنا، جس پہ سارے کے سارے ائمہ متفق ہوں، یعنی کہ امام متفق کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ائمہ کہ کوئی نہ کوئی قول پایا جائے، لأن اجتہاد اقوى من اجتہاد، اس لیے کہ ان کا اجتہاد کیا ہوتا ہے اس سے قوی ہے، فظاہر انہم رأوا دلیلا ارجع، انہوں نے دیکھی ہوگی کوئی نہ کوئی راجع دلیل دیکھی ہوگی مما رأوا حتی لم یعملوا بہ، لیکن پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، ولہذا قال علامہ قاسم فی حق شیخ خاتم المحققین الکمال ابن حمام، اس لیے علامہ قاسم ابن کمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جناب ابن حمام کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جناب علی لا یعمل بابحاث شیخنا خالف المذہب، کہ ابن حمام جو ہے نا بہت سی باتوں میں نا وہ کیا ہوتے ہیں جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ان کی باتوں پہ تم نے نہیں جانا جو کہ کیا ہو مذہب کے مخالف ہوں۔ وقال فی تصحیح علی القدوری، علامہ قاسم نے وقال فی تصحیح علی القدوری، قدوری کی تصحیح کے اس میں سے وہ کیا کیا کہ قال امام علامہ الحسن بن منصور بن محمود الاسجندی رحمۃ اللہ المعروف بقاضی خان کی کتاب الفتاوی، تو علامہ قاسم نے کیا کیا ہے فی تصحیح القدوری، قدوری کے اوپر جو ان کا وہ تصحیح کا معاملہ ہے تو انہوں نے کیا کیا، قال الامام علامہ حسن بن منصور بن محمود الاسجندی یعنی المعروف بقاضی خان، کہ قاضی خان نے کتاب فتاوی میں کیا بات کی ہے کہ رسم المفتی فی زمانے نا، کہ رسم المفتی یعنی علامات مفتی کے لیے جو ہے نا فی زمانے میں اصحابنا اذا افتى عن مسألة، ٹھیک ہے نا، کہ جب اس سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے ان کانت مرویۃ من ان اصحابنا فی روایت ظاہرہ بلا خلاف بینہم، کہ اگر کیا ہو اذا کانت مرویۃ، کہ وہ مسئلہ کیا ہو اگر روایت کیا گیا ہو ان اصحابنا ہمارے اصحاب سے پھر روایت ظاہرہ بلا خلاف بینہم، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، فإنہ یمیل علیہم، تو مفتی کیا کرے گا اسی قول کے مطابق فتویٰ دے گا جس کی طرف وہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس یعنی جو ائمہ نے جو اقوال ذکر کیے انہیں کے مطابق فتویٰ دے گا، تو کہتے ہیں بلا خلاف فإنہ یمیل علیہم ویفتی بقولہم ولا یخالف برأیہ وإن کان مجتہدا متقنا، اگرچہ یہ بندہ مجتہد ہے متقن ہے یقین جو ہے نا یقین والا، لأن الظاہر ان یکون الحق مع اصحابنا، ظاہر یہ ہے کہ جو حق تھا وہ ہمارے اصحاب کے ساتھ تھا، ولا یعدوہم، ان سے تجاوز نہیں کرے گا، واجتہادہ لا یبلغ اجتہادہم، اس کا اجتہاد ان کے اجتہاد کو نہیں پہنچ سکتا، ولا ینظر الی قول من خالفہم، نہیں دیکھے گا ان کے خلاف، ولا تقبل حجۃ ایضا لأنہم عرفوا الادلۃ ومیزوا بین الصح وثبت وبین ما ضدہ، کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے نا ثابت وہ کر دیا تھا، تو یہ ہم اس میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ
کیا نام ہے شرکوت کے اندر یہ بات آئے گی. تو گویا یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم کسی اور کے مذہب کے اوپر اس وقت فتویٰ دو گے جس وقت وہ ہمارے احناف میں سے کسی نہ کسی کا قول بھی ہو. یہ علامہ ابن عابدین کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی حق تو ان کے ساتھ تھا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے بھی کیا نہ کیا ہو، ہمارے اس میں سے جو فقہا تھے انہوں نے کسی نے بھی جو ہے نا اس حدیث کے موافق کوئی قول نہ کیا ہوا ہو. وقد رد علیہ علامہ ابن قاضی السماوی الحنفی، کہتے ہیں اس کا رد کیا علامہ ابن قاضی السماوی الحنفی نے فی جامع الفصولین کے اندر. قال اقول ھذا من حسن اعتقاد، یہ تو حسن اعتقاد ہے آپ نے تو وہ جو کر لیا. وَإِلَّا فَمَالِكُ رحمۃ تعالیٰ اقدم منہم، دیکھو امام مالک کے ہیں ان سے پہلے تھے، اقدم منہم ولا دلیل انہم اثبتوا چاہیے اور ولا دلیل اس پہ کوئی نہیں ہے کہ انہم اثبتوا کہ وہ زیادہ ضبط کرنے والے تھے، احرزوا زیادہ محفوظ کرنے والے تھے، اکثر تتبعا للاخبار ولا سمع شافعی مالک، اور یہ کہنا کہ جی وہ زیادہ تلاش کرنے والے تھے اور آثار کو امام شافعی اور امام مالک سے. مثال کے طور پہ ٹھیک ہے نا، ولم یکن الحدیث مدون فی زمان ابی حنیفہ تعالی و صاحبیہ مثل ما دوبن بعضهم. اور دیکھو ایک بات یہ بھی دیکھو کہ امام صاحب اور ان کے شاگردوں کے زمانے میں حدیث مدون نہیں ہوئی تھی جیسا کہ بعد میں مدون ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہو کہ جناب علی ان کی بات کوئی ہر حال میں لیا جائے گا، کبھی ان کی نہیں لیا جائے گا. ذیل کتب ستہ دو بن بعدهم ایضا رأی المجتہد لو خالف رأی لا کتاب سنت ولا اجماع ولا صاف ولا تابعی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہنا کہ جی حنفیہ ہی میں کسی قول کو لیا جائے گا، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. خلاصہ کیا ہے اس ساری بات کا؟ اتنی مشکل نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی اور کے مذہب پہ جو فتویٰ دو گے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے کسی نہ کسی کا قول، ایک قول ہونا چاہیے. ایک قول ہونا چاہیے کیا مطلب ایک قول ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے کہا نا امام ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں، امام محمد کا یہ قول ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب جب آپ فتویٰ دو گے تو کسی نہ کسی نے، اگرچہ مفتابی قول شروع سے کیا چلا آ رہا ہو، مثال کے طور پر مفتابی قول امام ابو حنیفہ کا قول چلا آ رہا ہو، اب ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب دلیل کی قوت کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا مجھے جو ہے نا شافعی کا مذہب جو ہے نا وہ یہ راجع لگتا ہے، جو مفتی ہے متباہر ہے، اور وہ اس کے مطابق اگر فتویٰ دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. ایسا کیوں نہیں دے سکتا بھائی؟ کیونکہ ائمہ نے، ہمارے ائمہ میں کسی نے اس کے بارے قول کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اس لیے جو ہے نا تو ان کا جو ہے نا، اس لیے ان کا جو ہے وہ تھا، ان کا اتحاد قوی تھا، تو اس لیے یہ اس مفتی کی ہم بات کو نہیں مانیں گے. تو اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ یہ تو حسن اعتقاد کی بات آ رہی ہے. دیکھو اس زمانے میں ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوں کہ جو ان تک وہ بات نہ پہنچی ہو، وہ حدیث اس طرح نہ پہنچی ہو ان کے ساتھ. وَأَيْضًا رَأْيُ الْمُجْتَهِدِ لَوْ خَالَفَ رَأْيَهُمْ، کہ مجتہد کی رائے لو خالف رأیہم، کہ اگر ان کی رائے کے مخالف ہو، لا، تو کہتے ہیں دیکھو مجتہد جو ہے لا کتاب، نہ تو کیا ہے مجتہد کی رائے جو ہے، ٹھیک ہے نا، نہ تو کوئی کتاب اللہ ہے، نہ کوئی کیا ہے، نہ تو کوئی قرآن ہے وہ رائے مجتہد کی رائے، نہ وہ سنت ہے، نہ وہ اجماع ہے، ولا چاہیے ولا صحابۃ، ولا نہ وہ مجتہد ہے صحابی ہے، نہ وہ تابعی ہے. قبل فتویٰ فی زمان الصحابۃ، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو تو مجتہد کے فتاویٰ کو تو صحابہ کے زمانے میں بھی قبول کیا گیا ہے. قبل فتویٰ فی زمان صحابۃ ہے، ٹھیک ہے نا. کشرح مثلا امام شریح جو ہیں، امام شریح کے بارے میں ان کا فتویٰ تو صحابہ کے اس میں بھی کیا گیا ہے، قبول کیا گیا ہے. اچھا جی، فیجب علیہ ان یعمل برأیہ لا برأی غیرہ، تو مجتہد کے اوپر لازم ہے کہ اپنی رائے کے اوپر عمل کرے، نہ کسی اور کی رائے کے اوپر عمل کرے. ٹھیک ہے نا. یزعم انہ حق راجع الی غیرہ، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی رائے جو ہے وہ دیگر آراء پہ کیا ہے راجع ہے، کیف یحل له العمل بغیرہ، تو کیسے کسی اور کے قول کے اوپر عمل کر سکتا ہے، کیسے عمل کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے كيف يحل له الامر بغيره، فذكر في المحيط يجب على المجتهد العمل باجتهاده وحرم عليه تقليد غيره، کہ مجتہد کیا کرے گا، اپنے اجتہاد پہ عمل کرے گا، کسی اور کی تقلید نہیں کر سکتا. بلہذا قال ابن عابدین تعالی نفس، ابن عابدین کہتے ہیں کہ بعد نقل قول قاضی خان المار الذی رد علیہ ابن قاضی سماوا، کہ قاضی خان کا وہ قول جس کو رد کیا ابن قاضی سماوا نے، لیکن ربما عدلوا اما اتفق علیہ،
کبھی کبھار کیا کیا عدول کرتے ہیں اس بات سے بھی کہ جس میں اتفاق کیا ہے ہمارے ائمہ نے ضرورت کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے. ہمارا فی الاستجار تعلیم قرآن، دیکھو تعلیم القرآن کا جو مسئلہ ہے یہ تو ہمارے تمام اس میں سے کسی کا بھی قول نہیں تھا. نہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اجارہ کرنا تعلیم قرآن پہ جائز نہیں. امام محمد بھی یہی کہتے ہیں، امام یوسف بھی کہتے ہیں، امام ظفر بھی یہی کہتے ہیں، سب کے سب کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اجارہ تعلیم قرآن پہ جائز نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیوں فتویٰ دیا تعلیم قرآن کے اجارے کے اوپر جو ہے؟ فہی نہیں جو بخلاف قول کما نذکر کریما حاوی القدسی، تو اس میں سے جو تھا یہ ان کی ذکر کیا ہے. ثم صح امام اللہ فی مسئلہ افتاء بالضعیف. اب تصحیح کی ہے ابن عابدین رحمۃ اللہ نے افتاء کے مسئلے میں کہ ضعیف قول کے اوپر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ انه یجوز للعالم الذی یعرف معنی النصوص والاقوال، ہے کہ جائز ہے اس عالم کے لیے جو نصوص کے معنی کو جانتا ہے اور اقوال کو جانتا ہے، وہو من اہل الدرایت، عقل والوں میں سے، یا میں نصف مثل ھذا بقول غیر امامی، کہ اپنے امام کے علاوہ قول کے اوپر قول کرتے ہیں. لیکن لا یجوز الافتاء بذلک فی جمیع ھذ الصور، ہر صورت کے اندر وہ کیا نہیں کرے گا، فتویٰ نہیں دے گا. وذلک لان المستفتی، اس لیے کہ مستفتی جو ہے انما جاء یسأل اما ذهب الیہ ائمۃ الحنفیہ لا عن رأی نفسہ، وہ اس کی رائے کو پوچھنے، حنفی قول کو پوچھنے کے لیے آئے ہیں، مفتی کی رائے کو پوچھنے کے لیے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. ومقتضى هذا التعلیل، ہے کہتے ہیں اس تعلیل کا تقاضا کیا ہوگا کہ انه لو افصح للمستفتي انه لا يفتي في هذا المسلم مذهب ابی حنیفہ، کہ جناب علی کی اگر کیا کر لیتا ہے، اگر جو وہ تھا، اگر جو تھا مفتی کلیئر کٹ کہہ دیتا کہ دیکھو میں اس مسئلے کے اندر جو ہے نا اس میں سے کہ میں امام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا ہوں، وانما یفتی بقول غیرہ، تو کسی اور کے قول کے اوپر فتویٰ دے رہا ہوں، ینبغی ان یجوز ذلک، تو یہ مناسب ہو. فانه حکى علامہ ابن عبد عن الکفال رحمۃ اللہ من ائمۃ الشافعیہ اذا جاء احد یستفتی عن بیع الصغرۃ، کہ ڈھیر کی بیع کے بارے میں آتا ہے، یقول له تسألنی عن مذہبی او عن مذہب الشافعی تعالی، کہ تو مجھ سے جو ہے کفال جو ہے نا، کفال جو ہیں یہ اصل میں شافعی المسلک تھے، ان کے پاس کوئی بندہ آتا تو پوچھتے تھے کہ جناب تم کیا کہتے ہو، تم میرے مذہب کے بارے میں پوچھتے ہو یا امام شافعی کے مذہب میں؟ وکانا احیانا یقول اجتہدت فادى اجتہادی الی مذہب ابی حنیفہ، کہ اگر میں اجتہاد کرتا تو میری رائے کیا بنتی، وہ بنتی جو امام ابو حنیفہ کی رائے بنی ہے. وقول مذہب شافعی رحمۃ اللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہب شافعی اس مسئلے میں یہ ہے، لیکن اقول مذہب حنیفہ رحمۃ اللہ، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کے مطابق وہ کر رہا ہوں. تو خلاصہ کیا نکلا ساری بات کا؟ خلاصہ اصل میں یہ نکل رہا ہے کہ مفتی کیا کر سکتا ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ جی قوت دلیل جو ہے وہ کیا ہے کسی اور کے مذہب کے مطابق ہے، اور وہ جو تھی وہ حدیث کے زیادہ موافق ہے، وہ قول جو ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ دے سکتا ہے. لیکن یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، ہر آدمی نہیں کر سکتا. اس میں سے جو زیادہ ہوگا اس کے مطابق وہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، وہ دلیل کی بنیاد پہ بھی. دوسرے کال آ گئے. ٹھیک ہو گئی، بس اس میں سے اب جو ہے نا اتنا ہی آج رکھیں گے، کیونکہ آگے جو مذہب آ رہا ہے نا یہ بھی کیا ہے پیچیدہ ہے. یہ جو آگے جو بات آ رہی ہے کہ اذا قزل کاشی بغیر مذہبی، اس کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھ کر آنا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے. 2 دن ہیں آپ کو، اس کو پچھلے والی چیزوں کو بھی دوبارہ دیکھیں ذرا، جو بات نہ سمجھ آئے وہ آپ نے مجھ سے پوچھنی ہے اس میں سے.